السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سعید ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، روز بروز ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، فتنوں پر فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ چند روز پہلے مسجد الحرام کی حدود میں ایک سیاہ فام شخص کا گاڑی سمیت خانہ کعبہ میں گھسنا اور حرم شریف کے اندر تک جانے کی کوشش کرنا عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک گاڑی میں ایک سیاہ فام شخص گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ حرم شریف کی گیٹ کی جانب گیا۔ سیدھا جا کر اس نے گاڑی بیریئر سے ٹکرا دی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرم کعبہ پر حملہ کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ شخص کون تھا اور کس مقصد سے اس نے ایسا کیا؟ مگر مسجد الحرام کی سیکیورٹی گارڈ کی بروقت کارروائی نے سیکیورٹی کو کس طرح ممکن بنایا؟ تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل حقائق معلوم ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو حرم شریف تک جانے کی سعادت ملی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ صحن کعبہ سے پہلے مسجد الحرام کے انٹرنس ڈورز ہیں۔ ان داخلی دروازوں سے بھی ذرا آگے بھی کافی وسیع و عریض صحن ہے۔ اس وسیع و عریض صحن میں سیکیورٹی گارڈز ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ مسجد الحرام کی اس بیرونی صحن سے چند میٹر کے بعد ایک شاہراہ گزرتی ہے۔ اگرچہ اس شاہراہ پر ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتی ہے، مگر نماز کے اوقات میں مسجد الحرام کی حدود میں ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک بیج کلر کی گاڑی میں ایک سیاہ فام شخص ڈرائیو کرتا ہوا اس سڑک سے پہلے گزرا اور پھر یکدم موڑتے ہوئے وہ حرم شریف کے بیرونی صحن میں پہنچا اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوا اپنی گاڑی بیریئر سے ٹکرا کر خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہا۔ کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے سیکیورٹی بیریئرز کافی زیادہ لگائے گئے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ اس نے داخلی دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر گاڑی دروازے کے پاس آ کر ہی رک گئی۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی شامل تھی کہ خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہوتے ہوئے رب کی ذات کیسے برداشت کر سکتی۔ لیکن یہاں پر داد کے مستحق ہیں حرم شریف کی سیکیورٹی ٹیم، جنہوں نے برق رفتاری کے سے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں پر پہنچے اور تیزی کے ساتھ اس سیاہ فام شخص کو قابو میں کر کے گرفتار کر لیا۔ وگرنہ خدا نخواستہ اگر اس ڈرائیور کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع مل جاتا تو یہ گاڑی سیدھی کر کے دوبارہ کوشش کرتا تو داخلی دروازے کے بعد تو سیدھا راستہ خانہ کعبہ کی جانب ہی جاتا ہے، تو کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ خانہ کعبہ کی سیکیورٹی گارڈز نے فوری طور پر اس سیاہ فام شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ سیاہ فام شخص احرام بھی پہنے ہوئے تھا۔ اس سیاہ فام کی شناخت تو موقع پر ظاہر نہیں کی گئی، مگر ابتدائی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ شخص ذہنی معذور لگتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حرم شریف پر باقاعدہ حملہ ہے اور ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش کا سراغ لگانا انتہائی ضروری ہوگا کہ کس نے یہ سازش رچائی، اور اگر یہ شخص مسلمان نکلتا بھی ہے تو بھی یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اسے کس نے اس گھناؤنے کام کے لیے تیار کیا تھا۔ یقیناً یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی اور مسلمانوں کے مرکز و محور کو ختم کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے نماز کے اوقات میں گاڑیاں مسجد الحرام تک لے جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تاہم اس پابندی سے زندگی کے 6 شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد مستثنیٰ ہیں۔ ان 6 شعبوں کے سوا اور کوئی شخص مسجد الحرام میں ممنوع اوقات میں گاڑی لے جانے کا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات میں محض حرم شریف کے ائمہ کرام، مؤذن حضرات، جنازہ لانے والے، ریسکیو ٹیم، شہری دفاع کے حکام، معذور اور مسجد الحرام کے امور انجام دینے والے منتظمین اپنے گاڑیاں مسجد الحرام میں لے جا سکتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ شخص اس انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہمیں تفصیلی رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے۔ حرم شریف کی سیکیورٹی اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ائمہ کرام کی حفاظت کریں، لوگوں کی حفاظت کریں اور خاص کر حرم شریف کی نگہبانی کرنا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد الحرام کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل افراد کو خصوصی طور پر منتخب کیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حرم شریف کے اندرونی حصے کی نگہبانی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو فرض شناسی اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، ہر وقت چوکس اور مستعد حالت میں رہتے ہیں۔ حرم شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے عشاق کا ہجوم رہتا ہے، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، عبادات کرتے رہتے ہیں، چنانچہ یہاں پر 4 سے 6 شفٹوں کے اندر گارڈز تبدیل ہوتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی گارڈ تھکن کا شکار نہ ہو۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد تازہ دم گارڈ آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر طرف سیکیورٹی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان غیر معمولی اقدامات کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے کہ خانہ کعبہ پر حملے کی اس کوشش کو ناکام بنا ڈالا ہے۔ ورنہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس تیز رفتاری سے گاڑی بیرونی دروازوں کی جانب بڑھی تھی، اور اگر یہ چند سیکنڈ کے لیے نہ رکتی تو یہ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جاتی، مگر سیکیورٹی گارڈز بر وقت وہاں پر پہنچے۔ جو ہی گاڑی دروازے سے ٹکرائی تو فوراً ہی ڈرائیور کو قابو کر لیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو کس عبرتناک انجام سے دوچار کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ یہ فتنہ ہی یہیں پر ختم ہو جائے اور آگے نئے فتنوں کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 6 ماہ سے لوگوں کو حرم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا خدا کر کے لوگوں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں اور وہ قبول ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ عمرہ کھولنا شروع ہوا ہے۔ اب امید ہے کہ مسجد الحرام کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے گھر کو تا قیامت آباد اور سلامت رکھے اور ہر قسم کی فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں اور جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سعید ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔